لیکن ہمیں کوئی پوچھیں کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، پورے مذہب اسلام کا خلاصہ کیا ہے، تو دو باتیں ہیں، نمبر ایک سچائی، نمبر دو امانت داری۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ پورے کفر کا خلاصہ کیا ہے تو دو ہی باتیں، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے حکم دیا، میرے امتیوں اگر مجھ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو، میرے سچے عاشق بننا چاہتے ہو تو امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ اب اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے مستحق لوگوں تک پہنچاؤ۔ قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں موجود ہے، حدیث میں بیان فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی انسان میں پائی جاتی ہے تو وہ خالص منافق۔ خالص منافق کا مطلب اوریجنل منافق، جس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں، اوریجنل منافق۔ اور میں نے بتلایا نا، کافر سے بھی زیادہ خطرناک اگر کسی کا انجام ہے تو منافق کا انجام ہے۔ اب وہ تین چیزیں کون سی ہے، اذا حدث کذب، اگر وہ یہ تین چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ خالص منافق ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر وہ جب کسی سے بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب۔ دوسری، جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے یا جب اس کو کسی چیز کا امانت دار بنا دیا جائے تو اس میں خیانت کرے، یہ منافق کی علامت ہے، مومن کا کام نہیں۔ اس لیے اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے کہ خیانت سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ خیانت پھیل گئی اور امانت داری کا وصف ختم ہو گیا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد عالی ہمارے اس دور پر، یعنی ہمارے اس زمانے میں بالکل صادق آ رہا ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ امانت دنیا سے اڑ جائے گی، اور لوگ کہا کریں گے فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے، وہ امانت دار ہیں۔ یعنی امانت دار لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور ساری کی ساری دنیا خیانت کرنے والوں سے بھر جائے گی۔ کچھ چند گنے چنے لوگ ہوں گے جو امانت کا لحاظ رکھنے والے ہوں گے، اور ایک مومن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ امانت داری کا اہتمام کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی پورے مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اور آپ سچے تھے، آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا تھا، آپ امانت دار تھے۔ جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے ان کو پورا بھروسہ ہوتا تھا کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کا حق ادا کریں گے۔ لیکن میرے پیاروں، مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، ہمارے نبی کی دو صفتوں کو لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، نمبر ایک صادق، نمبر دو امین۔ آپ کو نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن اس سے پہلے آپ نے مکی زندگی میں لوگ آپ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے، لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو حق بات پہنچانا چاہتا ہے، کسی کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں دو صفتوں کو داخل کرنا ہوگا، سچائی کو داخل کرنا ہوگا اور امانت داری کو داخل کرنا ہوگا۔ ہمارے آقا کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اور آپ ایسے سچے تھے کہ آپ جیسا سچا نہ دنیا میں کوئی آیا، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا۔